بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو فجر کی نماز کے لیے جگایا، لیکن بیٹا نہ اٹھا، حتیٰ کہ جماعت کا ٹائم نکل گیا۔ پھر ماں نے اپنے بیٹے کو دوبارہ جگایا، لیکن بیٹا پھر بھی نہ اٹھا۔ اب فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ ماں نے اپنا پرس وغیرہ سنبھالا اور ڈیوٹی پر چلی گئی۔ تقریباً 9:30 بجے بیٹا اچانک اٹھا۔ اس نے ٹائم دیکھا، یہ تو 9:30 ہو چکے ہیں، اور 9 بجے اس کا امتحان تھا یونیورسٹی میں۔ اس نے فوراً ماں کو فون لگایا اور غصے سے بولا، امی آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں ہے؟ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آج میرا یونیورسٹی کا امتحان ہے؟ میرا تو امتحان چھوٹ گیا، اب میں ناکام ہو جاؤں گا، اب میں ڈگری نہیں حاصل کر سکوں گا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا، جب میں نے دیکھا کہ تو آخرت کے امتحان میں ناکام ہو چکا ہے، تمہارے لیے نماز کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے، تمہارے لیے اللہ رب العزت کے احکام کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے، تو نمازیں چھوڑنے لگا ہے، تو دنیا کے امتحان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں رہی۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ کتنا مخلص ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں یا اولاد کی ایسی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جہنم کی حقدار بن جائے؟ آپ دیکھیں کہ 4 سال کا بچہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں، ہر گھر کی یہ مثال ہے تقریباً، کہ 4-5 سال کا بچہ ہوتا ہے، صبح 7 بجے اسے ماں اٹھا دیتی ہے، اور تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر ماں اسے تیار کرتی ہے، حتیٰ کہ بچہ صحیح طریقے سے آنکھ بھی نہیں کھول رہا ہوتا، اتنے نیند کا غلبہ ہوتا ہے بچوں پہ، تو کبھی ایک طرف ایسے گرتا ہے، کبھی دوسری طرف گرتا ہے، تو اسے زبردستی اٹھا کے باتھ روم میں لے جایا جاتا ہے، اس کا منہ وغیرہ دھلوایا جاتا ہے، پھر اس کے ناشتہ وغیرہ کرا کے تو اسکول کے لیے بھیج دیا جاتا ہے 4-5 سال کے بچے کو۔ اتنی سختی! اور وہی بچہ جب 15 سال کا ہو جاتا ہے، جب اس کے اوپر بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، وہی ماں باپ اسے نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ کیوں نہیں اٹھاتے ہو، کہتے ہیں ابھی تو یہ بچہ ہے، بڑا ہو کے پڑھ لے گا۔ یہ بچہ 15 سال کا بالغ ہو گیا، ہم نے اس کی کوئی تربیت نہیں کی، آپ نے اس کی کوئی تربیت نہیں کی، نہ اسے نماز کی اہمیت کا احساس دلایا، نہ اسے دین اسلام کے بارے میں کچھ بتایا، تو اب وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ بچہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھیں۔ بچے کا دنیاوی کوئی سکول کا پیریڈ مس ہوتا ہے تو ہو جائے، سکول کے دن مس ہوتے ہیں تو ہو جائیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جن والدین نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر، دینی تعلیم و تربیت پر توجہ دی ہے، انہیں پڑھایا ہے، لکھایا ہے، عالم دین بنایا ہے، حافظ قرآن بنایا ہے، صحیح با عمل حافظ قرآن، تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو وہ عزت دی ہے کہ ان کے باپ کے جا کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ماں کے پاؤں کو چومتے ہیں، اگر ان پہ ذرا سی بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن دنیا داروں کا بھی ہم نے بہت برا حال دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بھیجا، جب وہ کامیاب ہو گئے، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی کمپیوٹر کا کوئی ماسٹر بن گیا، کوئی بہت بڑی ڈگری لے لی کسی نے، کوئی وزیر بن گیا، کوئی جو ہے وہ پولیس آفیسر بن گیا، کوئی فوج کا جرنیل اور کرنیل بن گیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ دنیا کی یہی تعلیم انہیں دی گئی تھی، دین کے بارے میں پڑھایا نہیں گیا تھا، والدین کے حقوق بتائے نہیں گئے تھے، تو آخر جب ان کا کمزور سا باپ کھانستا ہوا کسی محفل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ اولاد باپ کو جو ہے وہ
دھکے دے کے باہر نکال دیتی ہے، بلکہ پہلے ہی زبردستی منع کر کے جاتے ہیں کہ خبردار، میرے فلاں دوست آ رہے ہیں، آپ نے باہر نہیں آنا ہے۔ بڑے بڑے عجیب و غریب حالات دیکھے ہیں، اور پھر جب جہاں تک بھی نہیں بنتی تو پھر ایک اور حربہ آزماتے ہیں کہ جا کے اولڈ پیپل ہوم جو ہوتے ہیں، بڑے بوڑھوں کو جو گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے چیریٹی کے، تو وہاں پہ جا کے چھوڑ آتے ہیں۔ تو آخر ہم کب سدھریں گے؟ کب ہم اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دیں گے؟ اور کب ہم سب سے پہلے اپنی تربیت کی طرف توجہ دیں گے؟ آج گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، بعض اوقات جان بوجھ کر گناہ کر لیتا ہے، بعض اوقات بھول چوک سے گناہ کر لیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پلٹ کر آ جانا چاہیے۔ ہم سے بھی گناہ ہوئے، گناہ ہوتے بھی ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے گناہ نہ ہو، پھر بھی ہو جائے تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ گھر سے کہتے تھے کہ عمرہ شریف کے لیے جاؤ، عمرہ شریف کے لیے جاؤ، تو میں کہتا تھا کہ میں بہت گناہ گار انسان ہوں، تو میں عمرہ شریف پہ کیسے جاؤں، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ پہلے الحمدللہ میں نے حج بھی کیا، عمرہ شریف بھی کیا ہے، تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اب بھی جاؤ، گناہ بخشوانے کے لیے جاؤ۔ تو بہرحال میں نے جو ہے وہ انکار کرتا تھا، ہر دفعہ انکار کرتا تھا۔ اصل میں یہ کہ وہاں پہ بلاوا ہی نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے۔ تو ابھی جو ہے وہ میرے ایک دوست نے جو ہے وہ مجھ سے بات کی، کہنے لگا یار اس طرح سے فیملی آ رہی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم دبئی سے بائی روڈ عمرہ شریف کے لیے جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی میں تو اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس مقدس جگہ پہ اپنے ناپاک جسم کو، اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے جسم کو لے کر جاؤں۔ اس بھائی نے ایسی چوٹ والی بات کی، قسم خدا کی میرا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی گناہ گار ہی تو وہاں پہ جاتے ہیں، گناہ گار ہی تو وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو بس اس بات نے میرے دل پہ وہ اثر کیا کہ اب انشاءاللہ ارادہ ہے کہ جیسے ہی میرے حالات بہتر ہوئے انشاءاللہ عز و جل عمرہ شریف کے لیے جانا ہے، اس مقدس بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اللہ رب العزت کے کعبہ معظمہ کو، پردوں کو پکڑ کر لپٹ کر ان سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، مغفرت مانگنی ہے۔ جو جان بوجھ کر کرتے ہیں، نادانستہ ہو جاتے ہیں، انجانے میں ہو جاتے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، کس طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ ہم دن رات گناہ کر کر کے اللہ رب العزت کے غضب کو ابھارتے ہیں، وہ چاہے تو اسی وقت ہمیں آسمانوں سے پر اٹھا کر زمین پہ پٹخ دے، یا زمین کو پھاڑ کر ہمیں زمین کے اندر دھسا دے، یا ہماری آنکھوں کی بینائی لے جائے، جو بولنے کی قوت اللہ عز و جل نے دی ہوئی ہے یہ قوت ختم کر دے، ہمیں فالج کا اٹیک دے دے، ہمیں اور کوئی ایسی موذی مرض لگا دے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اپنے بھی ہم سے دور بھاگیں۔ دیکھیں نا کرونا کا کیسا مسئلہ ہوا، اپنے تک اکیلے چھوڑ کے میتوں کو چلے جاتے تھے۔ ہم اس پہ نہیں آ سکتے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آزمائش نہیں بھیج سکتا ہے؟ ہم کیوں اللہ عز و جل کے غضب کو آواز دیتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے گناہوں سے اس مالک کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے؟ ہم نے کیوں آخرت کو بھلا دیا ہے؟ ہم کیوں دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں؟ ہم دیکھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جب امتی کی خبر پہنچتی ہے کہ میرا فلاں امتی نیکیوں میں تیز ہے، گناہوں میں سست ہے، نیکیوں کی طرف بھاگتا ہے، گناہوں سے دور بھاگتا ہے، تو آقا کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔
لیکن جب ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہوں گے کہ ہم گناہوں کی طرف بھاگتے ہیں، نیکیوں کو چھوڑتے ہیں، تو آقا کس قدر رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ ہم نے گناہوں سے زمین کو بھر دیا ہے، ہم نے آسمان کے تاروں سے زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں، زمین کے ذروں سے زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک ایک گناہ ہمارا پہاڑوں سے بڑا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ گناہ کر کر کے ہم جنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور گناہ کر کر کے جہنم سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم کب سدھریں گے؟ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی اتنی جلدی، اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے بچپن کل کا دن نظر آتا ہے۔ آج میں 56 ایئرس اولڈ ہو چکا ہوں، 56 سال کا ہو چکا ہوں، لیکن ساری زندگی گناہوں میں ہی نظر آتی ہے۔ جس بندے کو پتہ ہے نا کہ گناہ ہوتا کیا ہے، دن بھر غیبتیں کرتے ہوئے گزر گئے، دن بھر جھوٹ بولتے گزر گیا، دن بھر فضول باتیں کرتے ہوئے گزر گیا، دن بھر بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے گزر گیا، دن بھر آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکے، کبھی ٹی وی پہ غلط پروگرام دیکھ رہے ہیں، کبھی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کبھی فلمیں دیکھ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا کون سا بھائی ٹائم اچھا گزر رہا ہے؟ گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور مالک کی بارگاہ میں جھک جائے، اور رو رو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب اللہ پاک نے آنسوؤں کے ساتھ توبہ کی توفیق دے دی ہے، تو اب اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اور اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے آئندہ کے گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ جب توبہ قبول ہو جائے تو اللہ پاک اس بندے کو آئندہ گناہ کرنے سے بچاتا ہے، نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے، فضول گوئی سے بچاتا ہے، بے حیائیوں سے بچاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ پاک ناراض ہو اور انسان بھی اوپر اوپر سے توبہ کر رہا ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ رہا ہو، دل کے اندر استغفار نہ ہو، زبان کے اوپر استغفار ہو، تو پھر میرے پیارے بھائیوں، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، اور ایسے بندے کو اللہ پاک آئندہ بھی بچنے کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ مومن گناہ کو اس طرح سے سمجھتا ہے، مومن اور منافق کی مثال دی گئی ہے، پہلے غالباً منافق کی ہے، کہ منافق گناہ کو اس طرح سے سمجھتا ہے کہ جس طرح ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کہ ایسے اشارہ کرے گا اور اڑ جائے گی۔ پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں اس کے، لیکن وہ گناہوں کو ایسے ہی سمجھتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے گناہوں سے اللہ رب العزت کا مقابلہ کرتا ہے، شیطان کی اطاعت اور پیروی کرتا ہے، پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں، ایسے ہی ہیں کہ بس جیسے ناک میں بیٹھی ہوئی مکھی کہ ایسے کروں گا اور مکھی اڑ جائے گی، یعنی گناہ میرے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے، مومن کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس سے ایک چھوٹا سا گناہ سرزد ہو جائے، ساری زندگی کی نیکیاں ہوں، چھوٹا سا گناہ ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر بہت بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں کہ اب بھی وہ گرے اور یہ غرق ہو گیا، یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس وجہ سے وہ روتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک اسے معاف کر دے۔ تو گناہوں کی بہت بڑی بڑی نحوستیں ہیں، گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ گناہ کو ہلکا جاننا
اور اللہ عز و جل کے عذاب سے نہ ڈرنا، عذاب کو ہلکا جاننا. جو علماء کرام نے کفر لکھا ہے، عذاب کو ہلکا جاننا. بعض میں نے مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بات نہیں، جہنم میں جائیں گے تو فلاں ایکٹر بھی وہاں پہ ہوگا، فلاں ایکٹریس بھی وہاں پہ ہوگی، فلاں اداکار وہاں پہ ہوگا، فلاں پسندیدہ ڈرامے والے، فلموں والے وہاں پہ ہوں گے. میرے پیارے بھائیوں، یہ عذاب کو ہلکا جاننا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل ہے میرے پاک پروردگار، ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں نماز قضا کرنے سے بچا لے، ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے. ہم تیرے عذاب کا ایک ذرہ برداشت نہیں کر سکتے. سوئی کے ناکے جتنی بھی اگر جہنم ایک بندے کے اوپر کھول دی جائے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ہم کیوں غفلت کا شکار ہیں؟ آخر ہم کیوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں آتے؟ ہم کیوں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے؟ آج اولاد کی جتنی بھی تربیت کر رہا ہے یہ میڈیا کر رہا ہے. سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، ٹی وی ڈراموں کو دیکھ رہے ہیں، کہیں پہ ایک جو ہے وہ طرح طرح کے کارٹون آ رہے ہیں. بچوں کے ہاتھوں میں ہم نے موبائل دے دیا ہے کہ خود اپنی تربیت کرو. میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ پاک نے یہ زندگی ہمیں بیکار نہیں دی. اللہ پاک نے بہت بہت بڑا کام اس انسان سے لینا تھا، اس لیے انسان کو پیدا کیا. اللہ پاک غفور الرحیم ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور نیکیوں کے ماحول کی طرف آ جائیں. خود بھی نیک بنیں، اپنے بہن بھائیوں کو، عزیز رشتہ داروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں. آج جس اولاد کا آرام ہمیں بہت عزیز ہے، کل یہ اولاد جہنم میں جلتا ہو، اس اولاد کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ کر ہمارا کیا حال ہوگا. آج جس اولاد کو ہم گرم چولہے کے پاس نہیں جانے دیتے، سردیوں کے دن ہے ہیٹر لگا ہوا تو گرم ہیٹر کے پاس جا کر اسے چھونے کی اجازت نہیں دیتے، تو اگر یہ خود جہنم میں چلا گیا تو کیسے ہم برداشت کریں گے؟ اصل تو یہ کہ ہم اپنی تربیت ہی نہیں کر رہے، اولاد کی کیا خاک کریں گے؟ اس کے لیے آئیے، اگر آپ کو نیک بننے کا طریقہ نہیں آتا تو الحمدللہ ہمارے پاس دعوت اسلامی کا مدنی ماحول موجود ہے، چھاں پر بڑے بڑے نیک اللہ کے کرم سے بن جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہگار آتے ہیں اور نیک بن جاتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. دانے کو زمین کے اندر دبایا جاتا ہے، وہاں پہ وہ جاتا ہے، زمین کی تپش کو برداشت کرتا ہے اور اپنا سینہ پھاڑ دیتا ہے، پھر اس میں سے ایک چھوٹا سا پودا باہر نکلتا ہے. ہم بھی اللہ کے ذکر سے اپنے سینے کو پھاڑیں گے تو پھر اندر سے صحیح مخلص انسان نکلے گا جو اللہ رب العزت کا اطاعت کرنے والا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا. آئیے آج سے ہم عہد کریں کہ جس طرح اس ماں نے، میں کہوں گا کہ اس مخلص ماں نے اپنے بیٹی کے دنیاوی امتحان کی پرواہ نہیں کی، جب بیٹے کو آخرت کی امتحان کی فکر نہیں تھی تو اس ماں نے کہا کہ تیرا بھاڑ میں جائے دنیا کا امتحان، جب تجھے آخرت کے امتحان کی فکر نہیں ہے، اس میں تو ناکام ہو رہا ہے، تو دنیا میں اگر کامیاب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہمیں بھی اپنی اولاد کی ایسی ہی تربیت کرنی چاہیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.